الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سميع الحساب. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، گزشتہ جمعے کھانے سے متعلق کچھ آداب عرض کیے گئے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر کچھ مزید آداب آج انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک ادب یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جب بھی انسان کھانا کھائے تو پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کی برکات کا تذکرہ ہوا تھا. دوسرا ادب یہ ذکر ہوا تھا کہ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے، اچھا لگے تو کھا لے، اس کو پسند نہ ہو، طبیعت میں وہ اچھا ہو نہ اچھا ہو اس کو چھوڑ دے، لیکن اس میں عیب نہ نکالے. دین کے اندر اور اسلام کے اندر ایک بہترین کھانے کا ادب اور تعلیم یہ ہے کہ کھانے اور رزق کی قدر کی جائے. یہ تیسرا ادب، یہ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کی ناقدری سے اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، انسانوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور نعمت کی قدردانی سے اور شکریہ سے اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں. قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، نعمت بڑھاؤں گا. ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے. تو نعمت کی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک بزرگ بیمار ہوئے، 1 سال ان کے پاس دودھ لیتا ہے. انہوں نے وہ گلاس میں دودھ پیا اور اس دودھ کا ایک گھونٹ گلاس میں بچ گیا. انہوں نے وہ سرحانے پر رکھ دی اور سو گئے. ان صاحب نے دیکھا کہ گلاس میں دودھ پی لیا، ایک گھونٹ باقی رہ گیا، تو جا کر انہوں نے وہ گھونٹ گرا دیا، اس کو ضائع کر دیا. جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ دودھ کا گلاس کہاں ہے؟ وہ تو معلوم ہے کہ اس میں کوئی دودھ رہ گیا. تو صاحب نے کہا وہ تو ہم نے پھینک دیا. بہت خفا ہو گیا، اور میں تو اللہ کی نعمت تھی، تم اس کو خود پی لیتے، میں اٹھ کے میں پی لیتا. اگر کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو کم از کم کسی بلی کو ڈالتے تھے، کوئی توتا، کوئی بلی، کوئی جانور پی لیتا. کم از کم اللہ کی کسی مخلوق کے پیٹ میں اللہ کی یہ نعمت رہتی، تم نے اس کو جو ہے ایسی ضائع کر دی. معلوم ہوا کہ نعمت کی قدر بہت ضروری ہے. تو کھانے کی قدردانی کرنا یہ بھی کھانے کا ادب ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا. کھانے کی قدر میں اور اس کے اعزاز و اکرام میں کھانے کی تعریف کرنا بھی شامل ہے. اگر کھانا اچھا لگے تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اس تعریف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
کی نعمت کا شکر چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ شکر ادا کر ہوتا ہے اللہ آپ نے مجھے بہت اچھا کھانا کھلایا اور کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے. اس میں وہ شکر کے جذبات داخل ہوتے ہیں. اس لیے کھانے کی تعریف بھی کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر والوں کے پاس تشریف لائے. آ کر سوال کیا کچھ کھانا وغیرہ ہے, کچھ سالن ہے تو لاؤ. گھر والوں نے عرض کیا کہ گھر پہ تو کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سرکے کے, ایک سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا نعم الادام الخل, نعم الادام الخل, بہترین سالن تو سرکہ ہے. سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. اور پھر آپ نے اس سرکے سے روٹی تناول فرمائی. ایک طرف یہ دیکھیے کہ سید الانبیاء والمرسلین ان کے اپنے گھر کا یہ حال ہے کہ کھانے کو خوش نہیں, سرکے سے روٹی کھا رہے ہیں. اور دوسری طرف کھانے کے ادب اور اس کی قدردانی کا جو تقاضا تھا کہ اس کی تعریف کریں وہ تعریف کریں. صرف یہ نہیں کہ کھانے کی تعریف, بلکہ جس نے کھانا اچھا بنایا اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے, اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا. اس لیے حدیث شریف کی روح سے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا. اگر کسی نے کسی پر احسان کیا ہے یا اس کو کوئی ہدیہ دیا ہے یا اس نے اچھا کھانا پکا کر کھلایا ہے تو اس کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کے شکر ادا کرنے میں شامل ہے. جو یہ نہیں کرتا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ایک بزرگ ایک دعوت میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کھانا کھایا. کھانا بڑا لذیذ تھا. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے حسب معمول کھانا بنانے والے کی تعریف کی, بھائی ماشاء اللہ کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. تو جن صاحب کا دعوت تھی ان کی جو اہلیت تھی وہ پردے کے پیچھے سے سلام کرنے کے لیے آئیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا, ہمیں بہت اچھا لگا, ہم نے بہت شوق سے اس کو کھایا. تو یہ سن کر وہ خاتون رونے لگی, ان کی سسٹم کی آواز آئی. تو ایک بزرگ نے کہا کہ کیوں ہوئی, کیا ہوا, ہم نے کوئی ایسی بات کہی جس آپ کو تکلیف ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں, میں ان کے ساتھ 40 سال سے رہ رہی ہوں, انہوں نے آج تک کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. تو آپ کے منہ سے کھانے کی تعریف سن کر مجھے رونا آ گیا. تو گھر کے اندر اگر بیوی نے کھانا اچھا بنایا ہے تو اس کی تعریف کرنا یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے, اور یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے, اور یہ اس کھانے کی قدردانی میں سے ہے. ہم اور جگہوں پہ تو تعریف کر لیتے ہیں لیکن اہلیہ کی اور گھر والی کی اچھی بات پر تعریف نہیں ہوتی. اس میں بہت سے کام دینے آ رہے ہیں, اس میں بہت سا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے, تعلق بڑھتا ہے, اور اسلام کا ایک حکم پورا ہوتا ہے. تو کھانا جب انسان کھائے تو کھانے کے بعد اگر کھانا اچھا لگے تو اس کھانے کی بھی تعریف کرے, کھانا بڑا اچھا ہے, اور بنانے والے کی بھی تعریف کرے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا غلام یا خادم کھانا پکائے اور وہ کھانا لے کر تمہارے سامنے آئے تو تم اس کو 1 یا 2 لقمہ دے دیا کرو, اس کو بھی اس کھانے میں سے حصہ دے دیا کرو, اس لیے کہ اس شخص نے تمہارے لیے اس کھانے کے پکانے میں آگ کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. باورچی خانے میں کھڑے ہو کر اس نے کھانا پکایا ہے اور تمہاری خاطر کیا ہے, تم اس کو 1-2 لقمہ نہیں کھلا سکتے. اگر خان سامنے نے کھانا بنا لیا ہے یا گھر پہ نوکر ہے یا ماسی نے کھانا پکایا ہے تو اس پکے ہوئے کھانے میں سے اس کو بھی کچھ حصہ دے دیا جائے. جس نے اس کھانے کے پکانے میں گرمی کو برداشت کیا تو اس کا حق ہے. یہ حدیث شریف کی روح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. حضرت عمر بن نبی سلام جن کی میں نے روایت ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے, یہ بخاری شریف کی روایت. گزشتہ جمعے بھی اس روایت کے ایک ادب کو ہم نے ذکر کیا تھا. کیا حضرت السلام نے اسے فرمایا جب ان کا ہاتھ پلیٹ میں ہر جگہ گھومتا تھا اور ہر طرف سے وہ کھانا کھاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سب مل رہا, بسم اللہ کہو, وکل بیمینک دائنے ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ. تو اس میں دوسرا ادب جو بیان فرمایا کہ کل بیمینک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اگر سیدھے ہاتھ سے کھانے کی قدرت ہے, طاقت ہے, تو الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا جائز نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے, اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. وہ منافق تھا, ظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. اس نے ہر طرح کی جھوٹ بولا, حالانکہ وہ کھا سکتا تھا. جب اس نے یہ بات کہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صراحتاً ڈالا اور انکار کرتے کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا, میں آپ کی بات نہیں مان سکتا, غلط کہہ کا مطلب تو یوں ہوا.
اللہ کرے آئندہ دوسری لحاظ سے نہ کھا سکے. ایسے ہی وہ پیغمبر کی بددعاؤں ہو ضمن ہو کہ کیسے ممکن وہ شخص پھر تا حیات اپنے سیدھے ہاتھ کو انگوزت نہیں اٹھا سکتا، حالانکہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے. شرح حدیث فرماتے ہیں کہ آپ السلام کی عادت مبارکہ بددعا دینے کی نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ آپ کے جان کے دشمن جنہوں نے آپ سے جنگیں لڑی اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کیا، آپ زخمی ہوئے، آپ کے سر مبارک سے خون بہا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹے، ان لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ قوم کو ہدایت دیتے ہی جانتے نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ہدایت ہے. آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں جو کہ آپ کو ذریعہ وحی علم ہو چکا تھا کہ یہ منافق ہے اور ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انکار کر رہا ہے، تو آپ کی خصوص کی کہ اللہ کے آئندہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے تو سیدھے ہاتھ سے تا حیات نہیں کھا سکے. معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے تو اس کو الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں چاہیے. آج بہت سے مسلمان غیروں کی تقریب میں، انگریزوں کی تقریب میں بے تکلف الٹے ہاتھ سے کھانا کھا لیتے ہیں کہ کوئی بھی کھانے چیز کی الٹے ہاتھ سے بسکٹ کھا لیا، سموسہ کھا لیا اور کچھ الٹے ہاتھ سے کھا لیا. یہ کھانے کے آداب کی شدید خلاف ہے. اگر سیدھے ہاتھ کوئی وزن ہو تو غلط بات ہے، تکلیف ہے، نہیں اٹھا سکتا، کوئی زخم ہے تو الٹے ہاتھ سے کھائے، شریعت سے وزن کی جائے. لیکن اگر کوئی وزن نہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. تیسرا ادب جو اس روایت میں بیان فرمایا ہے وہ ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. ایک صحابی حضرت عکراش بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ ایک دعوت تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے ساتھ چلو گے، ان کو بھی ساتھ لے لیا. کبھی ہم دعوت میں پہنچے، کھانا سامنے آیا تو ہم نے یہ غلطی یہ کی کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دی، اور کھانا جو آیا وہ سرید تھا. سرید یعنی شوربے کے اندر روٹی کو توڑ کر ڈالا جاتا ہے، اس کو سرید کہتا ہے زبان، اور اس کو کھانوں کا سردار بتایا گیا. اس میں کبھی گوشت کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں اور کبھی خالی شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالی جائے. تو اس کو آپ نے بہت افضل کھانا بتایا، بلکہ حدیث نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. صدیقہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. آپ کو کیا بڑا یہ محبوب ہے کھانا، تو وہ ثرید جب آیا تو انہوں نے بغیر بسم اللہ کے شروع کر دی. آپ نے فرمایا کہ یا عکراش سم ملا، اے عکراش بسم اللہ کرو. دوسری غلطی میں نے یہ کی کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ ثرید کے تھال میں ہر جگہ لگا، کبھی سامنے سے کھاتا، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی سر سے. آپ نے فرمایا کون بیمار یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں بائیں سے مت کھاؤ. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کھانے پر اللہ کی طرف سے اس کے وقت میں برکت نازل ہوگی. کھانے کی جو پلیٹ ہے یا برتن ہے جس میں کھانا رکھا ہوا ہے اس کے درمیانی حصے پر اللہ کی طرف سے برکت نازل. فرمایا کہ اپنے آگے سے کھایا کرو تاکہ برکت کھانے پر دیر تک اترتی رہے. اگر دائیں بائیں سے کھا کے اس درمیان کے حصے کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ برکت کی اترنے کی جگہ ختم ہو جائے گی. تو آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثرید کھا لی تو کھجوریں لائی گئی، کھا لی، مختلف قسم کی کھجوریں تھی، کیونکہ ان کو نصیحت ہو چکی تھی. صحابہ تو پیغمبر کے حکم پر جان کے قربان کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کا تھال آ گیا تو خالی آگے سے کھجور کھانے لگا، حالانکہ اسے مختلف قسم کی کھجوریں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ ایک قسم کا کھانا نہیں ہے، تو مختلف قسم کا تمام طرف سے کھا سکتے. تو اس معاملے میں اگر کسی برتن میں مختلف قسم کے کھانے ہوں تو جس کھانے کو اسے کھانا ہے وہاں پہ ہاتھ بڑھا کے وہ کھانا چاہیے. اس کا حکم نہیں کہ خالی اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں بائیں سے نہیں کھا سکتے. اگر اس برتن میں ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو حکم یہ اپنے سامنے سے کھاؤ. اس میں فائدہ مزید یہ بھی ہے کہ اگر وہ کھانا بچ جائے گا تو وہ ایک برتن کے اندر بڑے تہذیب کے ساتھ کھانا بچے گا، اور کوئی اور اگر اس کو کھانا چاہے تو وہ اس کو کھا بھی سکے گا. اور اگر ہر طرف سے کھانا کھایا ہوا ہو تو وہ ایک بدنما لگ رہا ہوگا اور دوسرا کھانے والا تمام اسے خراب کرے گا، ہوتا نہیں کس نے کس طرح کھایا. ایک طرف سے کھانے میں دوسری طرف والے کے لیے کھانا آسان ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو فرمایا کہ چونکہ اب اس کھجور کی پلیٹ میں مختلف قسم کی کھجور ہیں تو ہر طرف سے کھا سکتے ہو. یہ ان کو ادب سکھنا ہے. اور پھر یہ بھی کھانے کا ادب ہے کہ اگر کوئی چیز کھانے کی لائی گئی ہے
اور وہ ایک قسم کی اور کھانے والے مختلف لوگ ہیں، تو اس چیز کو کھاتے وقت ایک دفعہ میں ایک چیز اٹھائے، 2 دفعہ ہوتا ہے، کھجوریں رکھی ہیں پلیٹ میں تو 2 کر کے کھجوریں منہ میں نہ رکھیں، ایک کھجور کھائے پھر دوسری کھائے، یا مطلب پلیٹ میں بسکٹ ہے تو 2 بسکٹ اکٹھے نہ اٹھائیں، یہ الگ مل جاتا ہے، اور لوگ بھی کھانے والے لوگ، اگر کسی کو 2 چاہیے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں 2 لے سکتے ہیں، یہ حکم ہے، حدیث شریف کا حکم ہے کہ جب تک اپنے ساتھی سے زیادہ نہ لو تو 2 نہ اٹھاؤ۔ ایک حدیث مانتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں، ان کے زمانے خلافت میں قحط سالی ہو گئی اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی مشکلات آ گئی، کھانا پینا مشکل ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے کچھ کھجوریں آئیں، کہیں سے آ گئی، تو صحابہ بیٹھ کر کھجور کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو دیکھ کر آواز لگا کر بھائی دیکھو 2 کوئی نہ کھائے، ایک کھائے، وہ 2 مختلف لوگ بیٹھ کر کھا رہے تھے، تو فرمایا کہ آپ حضرت السلام نے کھجوروں کو 2 کر کے کھانے سے منع فرمایا۔ جہاں اس میں ساتھیوں کی حق تلفی ہے، وہیں پر اس میں ایک حرص کی بھی علامت پائی جا رہی ہے، آدمی کے اندر حرص ہے، ایک لالچ ہے کہ وہ ایک چیز اٹھانے کے 2 چیزیں کھا رہے ہیں، یہ حرص کی بھی دلیل ہے، صحیح منع فرمایا کہ 2 چیزیں کر کے مت کھاؤ۔ اس سے محدثین نے ایک اصول مصمم کیا ہوا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس سے نفع اٹھانے والے مختلف لوگ ہوں اور اس کا نفع مشترک ہو، تو ہر شخص کو اپنے شریک کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنے میں گناہگار ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں، میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ بعض دفعہ کسی دعوت کے کھانے میں وہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی خود اٹھ کر جائے اور جا کر بٹر سے کھانا لے، سر جو ہے وہ سروس ہوگی غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ہر شخص کو اختیار ہوتا ہے، عام طور پہ بوفے آپ سمجھ لیں یا شادی کے کھانوں میں بھی ایسی ہوتی ہے۔ اب وہ جو ایک برتن رکھا ہے کھانے کا یا ایک تھال رکھی ہوئی، اس میں جو کھانا ہے جتنے لوگ اس ہال میں موجود ہیں اس ایک تھال میں وہ سب لوگ مشترک ہیں۔ اب ہر شخص جائے تو جا کر اپنے لیے اتنا ہی کھانا لے جتنا اس نے کھانا ہے، اور وہ سمجھے گا اور بقیہ لوگوں کی عقل بھی نہیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ حرص کے اندر ایسے موقع پر پہلے والے میں جب جیسے ہی کھانا شروع ہوتا ہے دوڑ کر جاتے ہیں، پلیٹوں کو خوب بھر لیتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، جو بعد میں لوگ پہنچتے ہیں تو پلیٹ لے کر کھڑے رہتے ہیں اور برتن کھاتے ہیں، اور جو لوگ لے کر گئے ہوتے ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا کھانا کھا لیتے ہیں، وہ تو تھوڑا سا کھایا اور بچوں کے پلیٹوں ایسی بچا چھوڑ دی۔ یہ سب کھانے کی بے ادبی ہے، اور اس نے دوسروں کے حق میں جو ہے وہ حق تلفی کی ہے، یہ گناہگار ہے، اس کو گناہ بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کا حق مارا ہے۔ یا اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک پلیٹ کباب کی آ گئی اور اس میں 5 کباب رکھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی کو ایک ہی کباب کھانا چاہیے، یہ حکم ہے، چاہے جتنی بھی اس کو بھوک لگی۔ 5 لوگ جب ایک پلیٹ کے اندر مشترک ہو گئے، اس حدیث شریف سے کہ آپ حضرت السلام نے 2 کھجوریں کھانے سے منع فرمایا، یہ مسئلہ بھی مستمر ہو کہ اس وقت ایک آدمی ایک کباب دے رہے دوسرے چھوڑ دے، اب چاہے دوسرے کھانے یا نہ کھائے، اگر بالکل ہوتا ہے کہ ہم نہیں کھاتے وجہ سے کھانا ہے وہ کھا لیں، کوئی اپنا چھوڑ دیا دوسرے بھی کھاتے تیسرے بھی کھاتے، لیکن جب تک ان سے نہ پوچھے بغیر پوچھے 2 کباب اس کے سے نہ کھائے، کھانے والا دوسروں کا حق مارنے والا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وصاحب بالجنب وابن السبیل، اللہ کے حق بھی ادا کرو اور جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے مطلب جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی حق ادا کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے بس میں یا ریل میں سفر کے دوران کہیں لکھا ہوتا ہے، مثلا ریل پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بوگی میں 22 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، 22 سیٹیں ہیں، 22 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی شخص جا کر اپنی چادر یا بستر 2 سیٹوں پر رکھ کر اسے پھیر کر بیٹھ جائے، عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی 3 سیٹیں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی وہاں جا کے لیٹ جاتا ہے سو جانے سے پہلے، تاکہ بس یہ پوری سیٹ میری قبضے میں رہے۔ دوسرے لوگ آتے ہیں کہ سو رہے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں مشکل سے بیٹھتے ہیں، تو یہ شخص بظاہر تو بہت ہوشیاری کر رہا ہے کہ اپنا سفر آسان کرنے کے لیے 4 سیٹوں پہ لیٹ کے جا رہا ہے یا بس پہ لیٹ کے جا رہا ہے، لیکن یہ بقیہ 2 یا 3 لوگ جن کا اس میں حق تھا ان سب کا حق مارتا ہوا ہے، اور حق العفو میں جب تک وہ آدمی معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو سفر وہ ختم کر لیتا ہے اور کئی گناہ اپنے ذمہ لے کے چلا جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا۔ بس کے اندر جو آخری سیٹ ہوتی ہے اس میں 5 لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں اور 4 لوگ چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں تو انہوں نے ایک آدمی کا حق مارا ہے۔ اس آدمی کو کون گناہ، اس حرکت کو کون گناہ سمجھتا ہے، کہتے کچھ بھی مسئلہ ہی، بس مجھے فائدہ ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو چیزیں مشترک استعمال کی ہوتی ہیں تو جس جگہ وہ چیز رکھی اس کو استعمال کرتے ہوئے رکھنا چاہیے۔
یہ آداب اور تہذیب کا تقاضا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ مثلاً پانی کا گلاس ہے، اس کی جگہ متعین ہوتی ہے، گھر کے لوگ وہاں سے اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہی رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے پانی پیا ہے تو اس کو ٹیبل پہ چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں سے اٹھایا آپ گلاس دھو کر وہی رکھ دیں، یا جو جگہ جہاں سے اور لوگ اٹھا کے پیتے وہی جا کے رکھیں، تاکہ دوسرے آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کو تو پتہ ہے کہ گھر کے اس کونے میں ایک جگہ پر پانی پینے کے گلاس رکھے ہوتے ہیں، اب جب وہاں پہنچے گا اور کوئی گلاس کو نظر نہیں آئے گا، تکلیف ہوگی، پھر ڈھونڈنا پڑے گا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے سے اٹھا کے لائے گا اور پانی پیے، اس کو گناہ کون سمجھے؟ اسی طریقے سے گھر کے اندر بیت الخلاء یہ اس کا استعمال مشترک ہوتا ہے، واش روم کا استعمال ہوتا ہے، تو جو واش روم استعمال کر کر آئے اس کو چاہیے کہ اس کو صاف کر کر آئے، تاکہ میرے بعد آنے والے اس کو استعمال کرے گا اس کو اذیت نہ ہو۔ آج غیروں نے ان اسلامی بہترین آداب کو استعمال کر کے اختیار کر کے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ میں ترقی نہیں کر پا رہا، مسلمان جا رہا ہے نیچے کی طرف، غیر اوپر جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان لے کر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسلامی بہت سے آداب اختیار کیے جس کے نتیجے میں اللہ ان کو دنیا میں ترقی دے۔ اگر ان اسلامی آداب کو ہم بھی اختیار کر لیں تو اللہ ہمیں بھی دنیا میں ترقی عطا فرمائے۔ تو ہم دوسروں کی ترقی کو خالی دیکھتے ہیں، ان کے اسباب پر غور نہیں کرتے، وہ ترقی کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، ہم یہ سارے کام کریں اور پھر ہم کہیں کہ ہم ترقی نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے احتیاط کرتے، کوشش کرتے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک ان میں کمی ہے کہ اسلام لے کر نہیں ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے اللہ کو انسان کی توفیق دے، لیکن اگر وہ اسلام لے کر نہیں ہے، اس کو خدا خاصا مر گئے تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک پکی بات ہے، لیکن دنیا میں اللہ ان کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور مسلمان اگر ان اچھے آداب کو اختیار کرے تو آخرت میں بھی اس کو ایمان کی بدولت نجات ملی ہے، نعمتیں ملی ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ اس کو بہترین نعمتیں عطا کرے۔ جہازوں کے اندر بیت الخلاء کے اوپر واش روم پر لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ باہر آئیں تو آنے سے پہلے اس کو خشک کر کر آئیں تاکہ باہر جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ غیر مسلم فلائٹس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صاحب وہ سفر کر رہے تھے ٹرین سے اور لندن سے کہیں جا رہے تھے، کہتے مجھے تقاضے کی حاجت ہوئی تو میں ٹرین کے واش روم میں گیا تو وہاں ایک انگریز خاتون کھڑی تھی دروازے کے، تو میں کچھ دیر کھڑا رہا، وہ نہیں ہے، اب وہاں سے ہٹے نہیں، واپس آ گئے۔ پھر میں چلا گیا، میں نے دیکھا اندر بھی کوئی نہیں جا رہا، باہر بھی اندر کوئی ہے نہیں، اور وہاں کھڑی ہوئی۔ دوبارہ گئے اور جا کر کہا کہ اگر آپ نے استعمال نہیں کرنا تو آپ ہٹ جائیے، میں جا کے استعمال کروں، میں نے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے واش روم استعمال کیا لیکن میں فلش نہیں کر سکی، اس وجہ سے کہ ٹرین اسٹیشن پر رو گئی تھی، اور جب ٹرین رکی بھی ہو تو فلش کرنا قانون منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ وہاں ضابطہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں اس لیے کھڑی ہوں کہ کوئی اور ابھی اندر نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، جب ٹرین جو ہے وہ چل پڑے گی تو میں فلش کر دوں، پھر چل جائے گی۔ اب یہ ایک اسلامی ادب ہے کہ آپ نے مشترک چیز کو استعمال کیا تو اس کو آپ صاف کر کر آئیں تاکہ بعد والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر یا مساجد کے خطبہ کو بھی جب استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ حرمین میں ہم جاتے ہیں، وہاں مشترک واش رومس ہیں، ہم وہاں جا کر اس کی فکر کرتے ہیں کہ جب میں آؤں تو بھائی کسی کو میرا بات تکلیف نہ ہو۔ ہم اسلامی آداب کو اختیار کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسلامی ادب ہے کہ جو چیزیں مشترک استعمال کی ہیں ان میں دوسروں کی رعایت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ کھانا ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اور ایک حدیث فرمایا کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ علماء نے حدیث سے یہ آداب نکالے کہ کھانے کی حیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کھانے کا ادب بھی ہو رہا ہو، تعظیم بھی ہو رہی ہو، اور تواضع کا اظہار بھی ہو، اور اس میں کوئی متکبرانہ شان نہ ہو۔ کھانا پلیٹ میں لے کر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اور لیٹ کے کھا رہے ہیں، یہ متکبرانہ شان بھی ہے، کھانے کی بے توقیفی بھی ہے، اور عاجزی کے بھی خلاف ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، دسترخوان بچھا لیا جائے۔ دسترخوان بچھانے کا بھی حکم ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر کھانے کے دوران کوئی چیز کھانے کا کوئی جزء گرے تو دسترخوان پر گرے، اس کو اٹھا کر کھانا آسان۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان پر گرے گا اس کو اٹھا کے پھینک دیں، اور اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں جھاڑ دیا جاتا ہے، اس میں بھی کھانے کی بے قدری ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک صاحب بزرگ کے یہاں گئے دعوت میں،
کھانا کھانے کے بعد وہ دسترخوان لپیٹنے لگے. تو انہوں نے فرمایا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ دسترخوان لپیٹو. پھر پوچھا کہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہاں باہر جا کے اس کو ڈال دوں گا, جھاڑ دوں گا صاف ہو جائے. اور بھائی تمہیں دسترخوان اٹھانے کا طریقہ بھی آتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو جی اس کا بھی طریقہ ہے. انہوں نے دسترخوان کھولا. کھولنے کے بعد انہوں نے جو گوشت کی کچھ بوٹیاں تھیں جو گر گئی تھیں ان کو ایک طرف رکھا. کچھ ہڈیاں تھیں جن پہ کچھ گوشت لگا ہوا تھا ان کو ایک طرف رکھا. کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے ان کو ایک طرف جمع کیے, اور کچھ روٹی کے ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کیے. فرمایا دیکھو یہاں یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں, ایک بوٹی ہے, ایک ہڈیاں ہیں, ایک روٹی کے ٹکڑے ہیں, ایک کچھ ذرات ہے. اور فرمایا اس میں ہر ایک کی ایک جگہ ہے. یہ جو بوٹی کے ٹکڑے یہ بوٹیاں رکھی ہیں یہ میں اٹھا کر ایسی جگہ رکھوں گا جہاں سے بلی اس کو کھائے, اور بلی کو پتہ ہے میری عادت ہے تو اس جگہ پر آ کے وہ کھا لیتی ہے, ضائع نہیں ہوگا. یہ جو ہڈیاں ہیں جن میں کچھ گوشت لگا رہ گیا ہے اس کو میں ایک ایسی جگہ رکھوں گا جہاں محلے کے کتے گزرتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں سے وہ کتے کھاتے ہیں, یہ ضائع نہیں ہوگا. جو روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو میں دیوار کے اوپر رکھوں گا, کوے چیز پر جا کر وہ کھا لیں. اور یہ جو چھوٹے باریک ذرات ہیں ان کو میں جہاں چونٹیوں کے بل ہوتے ہیں ان کے قریب رکھ دوں گا, چونٹیاں ان کو کھا لیں گی, تو کوئی چیز ضائع نہیں. اب یہ کھانے کی قدر یہ اسلام سے کھلا ہے کہ کھانے کا ایک ادب ہے. ہم تو سب کو لپیٹتے ہیں اور اٹھا کر اس کو ڈسٹبن میں ڈالتے ہیں. یہ کھانے کی ناقدری ہے. پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, آمدنی کم ہے, اور جو ہے وہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, ہمیں جو ہے وہ معاشی تنگی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جیسے اس میں اور اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے. بار کو فرمایا کہ دیکھ لگا کر نہیں کھانا چاہیے, یہ بھی آداب کے خلاف ہے. اور نیچے بیٹھے کھانا اصل سنت تو یہ, اگر کوئی میز کرسی پہ کھاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. یہ بھی اس میں کوئی شدت نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہوتے, ایسا نہیں. کوئی آدمی بلا عذر بھی میز کرسی پہ کھاتا ہے تو وہ جائز بھی نہیں چاہیے. لیکن سنت کے قریب طریقہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے. اس میں یہ بھی رعایت رکھنی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اس سنت پر عمل کرنے سے کوئی سنت کا مذاق اڑائے گا تو پھر وہاں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی ہوٹل میں گئے, 5 اسٹار ہوٹل میں, اور ہمارے دل چاہ رہا ہے نیچے بیٹھ کر کھانے کا, وہاں تو نیچے بیٹھنے کا سسٹم نہیں ہے. تو اس کو جوش آ کے اور وہ کہہ رہا ہے میں تو اپنے دسترخوان یہاں بچھاؤں گا نیچے اور میں وہیں بیٹھے کھاؤں گا, باقی سب لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں, اس جوش میں کہ میں سنت زندہ کر رہا ہوں. اب جو دیگر لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ باتیں میں دیکھو کھانے کی تہذیب ہے, نیچے بیٹھ کے ایسے کھا رہے ہیں, یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, پیر لگیں گے, تو وہ سنت کی توہین لوگوں کے دلوں میں آئی گی. علماء فرماتے ہیں ایسے مقام پر اب وہ نیچے بیٹھ کے بیٹھے ہیں, اوپر ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. یہ اسلام کتنا خوبصورت نظام ہمیں دے رہا ہے, کتنی اس کے اندر اعتدال کی تعلیم ہے. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ شرعاً منع ہے کرنا, اور اگر اس سے رکنے میں کوئی مذاق ہو رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے. ایک گناہ ہے, ایک آدمی گناہ سے بچ رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, لیکن دوسروں کا مذاق ہو رہا ہے تو عجیب بیوقوف آدمی ہو, یہ تو جائز ہے. مثلاً رشوت دے دینا یا ملاوٹ کر لینا یہ گناہ ہے, اور وہ آدمی اس سے بچتا ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ سوچتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, چلو میں لے لیتا ہوں, یہ شرم نہ جائے. مباح اور جائز امور میں یہ چیز کہ کوئی چیز مباح ہے اور اس کے کرنے سے لوگ کسی حکم سے منفر ہوں گے تو اس مباح کو خلاف چھوڑ, تاکہ لوگ اس کے احکام سے منفر نہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان اسلامی دینی آداب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.